اچھا، کینیڈا کے حالات بہت خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کینیڈا اب چھوڑ رہے ہیں. وہاں پہ جاب کا مسئلہ ہے، رہائش کا مسئلہ ہے. وہاں پر اب کینیڈین حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی تعداد کو بھی کم کیا جائے گا اور جو ورک پرمٹس ہیں ان کی تعداد میں بھی کمی لائی جائے گی، کیونکہ اب حالات ان کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بہت چارم ہوا تھا، بڑا عروج آیا تھا کینیڈا کو. ہر بندے کا خواب تھا کہ وہ کینیڈا جائے، اور آج بھی ہے. لیکن جو کینیڈا پہنچ چکے ہیں، وہاں کی لائف دیکھ کر، وہاں پر بے روزگار رہنے کے بعد اور خصوصاً فیملیز کے ساتھ جب جاتے ہیں تو وہاں پر حالات اتنے دوستوں خراب ہو چکے ہیں. یہ میں سیریس آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار پاکستان یا انڈیا ہم نے کیوں چھوڑ دیا. ان حالات میں جو کینیڈا کے حالات پہلے تھے، آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، ان کی نسبت آج کے حالات بہت مختلف ہیں دوستوں. یہ بہت تحقیق کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں. کینیڈا نے ویزا بڑا آسان کر دیا تھا، وزٹ ویزا بڑا آسان کر دیا تھا، اسٹڈی ویزا بڑا آسان کر دیا تھا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہر بندہ وہاں پہ چلا گیا. اسٹوڈنٹ بھی چلے گئے، وزٹر بھی چلے گئے، اور جن کا وزٹ ویزا تھا وہ واپس ہی نہیں آئے تو وہ بھی وہیں رہ گئے. جن کے پاس ورک پرمٹ تھا انہوں نے آلریڈی وہاں رہنا تھا، تو کینیڈا جو گیا وہ واپس نہیں آیا. 100 میں سے شاید کوئی ایک بندہ آیا ہو. ہماری تو پاکستان کی جو ایئر ہوسٹس ہیں، جو PIA کی ایئر ہوسٹس ہیں، وہ 12 سے 13 جو ہے نا یہ گزشتہ چند ماہ کے دوران کینیڈا میں سکپ ہو گئی ہیں، جن کی تحقیقات جاری ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کینیڈا کا ویزا آج بھی آسان ہے، یعنی کہ اس کے جو ویزا اپلائی کرنے کا پروسیس ہے وہ بڑا آسان ہے. آپ نے آن لائن اس کی اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے، اس کے بعد آن لائن ہی وہاں پہ اپلوڈ کا کھانا ہے، پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہے، بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کرنی ہے، اور اگر انویٹیشن لیٹر ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے، ٹریول پلان اپلوڈ کرنا ہے. یہ چیزیں آپ نے 6-7 اپلوڈ کر دینی ہیں، اور کچھ بھی جو ہے نا وہ آپ نے ان کے دفتر لے کے نہیں جانا. ٹھیک ہے. آپ نے جب ویزا اپلائی کر دیا تو وہ آپ کو فنگر پرنٹس کے لیے ایک ای میل کریں گے. اگر آلریڈی آپ کے 10 سال کے اندر کبھی بھی کینیڈا کے فنگر پرنٹس ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کینیڈا کی فنگر پرنٹس کے لیے ای میل نہیں آئے گی. ڈائریکٹ آپ کا ویزا لگ جائے گا یا ریجیکٹ ہو جائے گا. پاسپورٹ تک وہ نہیں مانگتے انلیس کہ آپ کا ویزا اپروو ہو جائے. آپ نے ویزا ڈپازٹ کروا دیا، امبیسی کی فیس جمع کروا دی، 180 یورو وزٹ ویزے کی فیس کینیڈا 180 یورو ہے، جس میں 80 یورو جو ہے نا وہ فنگر پرنٹس کی ہے اور 100 یورو امبیسی کی فیس ہے. اگر آپ کے آلریڈی فنگر پرنٹس ہیں 10 سال کے اندر تو 80 یورو آپ نے نہیں دینے، صرف آپ نے 100 یورو دینا ہے. تو ویزا پروسیس آج بھی آسان ہے. کوئی انٹرویو نہیں ہے، کوئی آپ نے وہاں پہ اپوائنٹمنٹ نہیں لینی، گھر بیٹھے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن کینیڈا میں جانے کی بجائے آپ آسٹریلیا کو ترجیح دیجیے گا. وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، لوگوں کی ضرورت ہے، اسکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے، اور دیسی کمیونٹی کا بھی گند نہیں وہاں پہ پڑا جس طرح کہ کینیڈا میں اب ہو چکا ہے. انڈینز، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور دوسرے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ جناب امریکن لوگ اب وہاں پہ جانا شروع ہو گئے ہیں. جو لوگ ہمارے دیسی کمیونٹی کے بھائی وہاں پہ امریکہ میں ہیں وہ بھی کینیڈا میں چلے گئے ہیں. جو کینیڈا جاتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اب فیوچر بھی سیکیور ہو گیا اور پیسے بھی نہیں پا دیں گے. اللہ کرے وہ کرے، میرے کسی نے جیب سے تھوڑی کھینچ رہی ہے. لیکن یہ میں تازہ ترین انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی کینیڈا میں حالات کافی کشیدہ ہیں، کافی جو ہے نا وہ سیریس سچویشن ہے. بہت ساری ایسی فیملیز کو میں جانتا ہوں جو کینیڈا چھوڑ کر واپس آ چکی ہیں، تاکہ کم از کم جو ذہنی اذیت ہے، ذہنی ٹینشن ہے، اس سے تو چھٹکارا ہو سکے. ٹھیک ہے نا. جہاں رہیں خوش رہیں. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.